الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین اور مومنین، یا علی مدد۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ولایت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، تو پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ موقع ملا فضائل معصومین بیان کرنے کا، اہل بیت کے فضائل کا، تو وہ بھی ہوا، وہ میں نے لائیو بھی ویڈیو اس پہ لگائی تھی۔ بہرحال ہم ولایت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اس نتیجے پہ اب انشاءاللہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے کچھ مطلب انتہا پسند اور کچھ مطلب انتشار والے لوگوں نے یہ ولایت رواج میں لائے گی، اور اس ولایت کا جو مطلب جو سلسلہ ہے وہ 14ویں صدی میں چلا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے میں جو روایات پڑھ رہا ہوں، پچھلی آپ میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جس میں نے ائمہ معصومین کے حوالے سے جتنی بھی دلیلیں آپ کو، جتنی بھی روایات دی ہیں وہ ائمہ معصومین کی اور معتبر کتب سے دی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کا طریقہ کار ہے کہ ایک بندہ دونوں علم آگے رکھ کے کہہ رہا ہے جی میں ان کی مڑ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جی کسی نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ میں نے اب تک جتنی دلیلیں دی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے۔ اچھا، اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نزدیک دو پوائنٹ ہیں کہ جو ولایت بیان کرے اس کو یہ غالی اور مشرک کہتے ہیں، اور جو جناب سیدہ کا حق ادا کرے اسے انتشاریہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ تو بھائی میرے، پھر آپ کا رستہ ہمارے تشیع کے رستے سے تو علیحدہ ہے۔ آپ پھر اپنا معاوضہ کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کدھر ہیں، آپ موازنہ کریں اپنا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، پھر ولایت ہی انشاءاللہ، جی ولایت ہی، اور اسی پہ ایمان ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بہار کی حدیث ہے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے ہے اسماء الحسنی، خوبصورت نام۔ اللہ کو بلانا ہو تو ان کے ذریعے پکارو، اللہ کی قسم ہم اسماء الحسنی ہیں، ہم اللہ کے نام ہیں۔ جی جناب والا، ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جی آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی ذریعے سے خدا کی معرفت ہوئی، ہمارے ہی ذریعے سے خدا کی توحید بیان ہوئی، اور ہمارے ہی ذریعے سے خدا کی عبادت عام ہوئی۔ جی کسی مولوی ملوڈے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اب آپ کسی سیاسی پارٹی کو وقت کا حسین بنا دیں، کسی کو وقت کا مولا عباس بنا دیں، کسی کو وقت کا مسلم بنا دیں، کسی کو آپ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بنا دیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سارے کے سارے جھوٹ اور فریب پہ آپ نے جو مبنی ایک اپنا دین سیٹ کیا ہوا ہے، لعنت ہے اس بندے پر جو جھوٹ بولتا ہے۔ ائمہ معصومین کے فرامین کے آگے کسی کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا فتویٰ دے سکے یا اپنی بات کر سکے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب دین مکمل ہے، جب ائمہ معصومین نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی کسی قسم کی ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی گنجائش ہو، تو پھر آپ کی میری اوقات بنتی کیا ہے؟ ہم نے صرف تسلیم کرنا ہے جناب والا۔ اب آپ میری بات سنیں، اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جس میں مشارق الانوار الیقین ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 152 اور 145، جس میں یہی روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد جناب والا حدیث قدسی ہے، کتاب قطرہ جلد 1 صفحہ نمبر 165 165، جس میں حدیث میں ہے ترجمہ کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا جو علی کا اطاعت گزار ہوگا۔ میں اسے جنت میں داخل کروں گا جو علی علیہ السلام کا اطاعت گزار ہوگا، چاہے میرا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور میں اسے جہنم میں داخل کروں گا جو علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہو، وہ چاہے میرا اطاعت گزار ہی کیوں نہ ہو۔
جی جناب والا اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں بنتی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فرمانے علی شان آپ کے لیے کھلی دلیل ہے جی، دین کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، کوئی کسی قسم کا پردہ نہیں رکھا گیا۔ آگے آ جائیں گے یہ جی آگے جس میں حضرت عباس ابن عباس علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ مخلوق پر عذاب ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے جو علی علیہ السلام اور اولاد علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ جی یعنی کہ جو ولایت علی کو چھپاتے ہیں ان کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جی حضور والا جی یہ کس نے پڑھا ہے؟ جی ہم قسم کھاتے ہیں کسی آئمہ نے نہیں پڑھا۔ زبان تو تم لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے، بولنا تمہیں آتا نہیں ہے، سمجھ تمہیں آتی نہیں ہے، بس ایک اپنا ممبر حسین پہ ایک ذاکر دوسرے ذاکر کے فضائل بیان کر رہا ہے، کسی سیاسی پرسنالٹی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کسی کو انا اعطیناک کالکوثر کی تفسیر بتایا جا رہا ہے، کسی کو وقت کا حسین کہا جا رہا ہے، کسی کو وقت کا عباس کہا جا رہا ہے، کسی کو وقت کا مسلم کہا جا رہا ہے۔ اور خدا کے بندوں ممبر حسین تھا کس لیے، ہے کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ولایت علی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ جو یہ یہاں پر آگے ادھر ادھر کی وہ ہو گیا جی یہ کل کی شروعات ہے، پرسوں کی شروعات ہے، یہ لکھنے والے محدثین کل پرسوں کے ہیں۔ اگر ولایت بیان کرنے والا غالی ہے تو پھر آپ حر عملی کو بھی غالی کہیں گے نعوذ باللہ، پھر آپ شیخ صدوق کو غالی کہیں گے، پھر آپ کس کس محدث کو غالی کہیں گے؟ یہ میں انہی کی روایات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آگے کتابیں ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق طبع ایران، جس میں 453 حدیث نمبر 17، صفحہ نمبر 453 حدیث نمبر 17، امام باقر علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، جو ہی دشمن علی دنیا سے جاتا ہے تو اسے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے۔ دشمن علی کے لیے فرق نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے یا زنا کرے۔ جی یہ حدیث ہے، اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ یہ طبع ایران کی ہے، صفحہ نمبر 453 ہے، حدیث نمبر 17 ہے، ثواب کتاب الاعمال ہے، عقاب الاعمال ہے، شیخ صدوق ہے ان کے اس کے محدث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے جناب، اپنی طرف سے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات کریں، محدثین کے فالوور ہیں۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں جی کہ جنہوں نے کہا ہے جی یہ ولایت علی کی گواہی جو نماز میں تشہد میں 14ویں صدی کے شرح پسند ناصر نے ایجاد کی تھی، ان کے لیے لمحہ فکری ہے جی۔ وہ سوچیں ذرا کہ یہ محدثین 14ویں صدی کے ہیں، ان محدثین نے 14ویں صدی میں کتابیں لکھی ہیں۔ آگے آ جائیں کہ جس میں میں آپ کی اس باتوں کی نظر کرتا چلوں، یہ ایک روایت ہے، میں آپ کو خاص یہ روایت آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس میں ہے، اور یہ بڑی اہم ایک مطلب کہ آپ کے لیے ایک آیت ہے، بلکہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے اوپر تفسیر ہے کہ جس پہ یہ میں نکال لوں، مجھے تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا وہ سسٹم کا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شان، ان کی عظمت کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ممبروں پہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو رہے ہیں، یہ نتیجہ ہے جناب والا۔ ممبر کے اوپر جب آ کر آپ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، وہ ذاکرین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا ہے، کسی کا گریبان پکڑا جا رہا ہے، اصل میں ہوا کیا ہے؟ وہی والی آیت کہ جو علی اور اولاد علی کے فضائل چھپاتے ہیں ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، اور ضلالت عذاب ہے جی، ضلالت کے علاوہ اور کون سا عذاب ہوتا ہے؟ تو آگے جی یہ جی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 86 اور 87، سورہ آل عمران آیت نمبر 86 and 87، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ یہ ذرا آپ نے الفاظ یاد رکھنے ہیں، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ یہ رسول کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آئیں، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی جزا بدلہ یہ ہے، یقیناً اللہ کی ملائک اور سب انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ جی
اب میں آپ کو اس کی تشریح آ جائے جی. یہ جی اس آیت کی تشریح ہے جی کہ اس کتاب ہے جی ینابی المودع، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، کوکب دری ہے، اور اہل تشریح کی تقریباً کتابیں اربع اور بڑی بڑی معتبر کتب میں کیا لکھا ہے جی کہ جب جنگ خندق میں مختصر نبی مکرم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلے تھے کیا تھے کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب میں نے جو آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا وہ آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کیسے کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں جی. اور ایمان کیا ہے جی؟ ایمان کل کا کل ایمان کیا ہے؟ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب اس میں تفسیر عیاشی محدث جلیل ہے، مسعود بن عیاشی تمیمی کوفی سمرقندی، ان کا ترجمہ ہے جی. اور اس میں جو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں اس میں بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ یار ان کے سر میں اینٹ لگی ہوئی ہے، کیسے کیسے یہ عجیب منطق پیش کرتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، آپ نے جب کہہ دیا کہ علی کی ولایت کے بغیر ایمان نامکمل ہے کیونکہ ایمان ہے ہی مولا علی علیہ السلام اور صراط مستقیم ہے ہی مولا علیہ السلام، اور قیام میں صراط مستقیم پڑھ کے تشہد میں صراط مستقیم سے پھسل جانے والے کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اسے؟ اب وہ صراط مستقیم پہ قائم ہے، ایمان پہ قائم ہے. محاسبہ کرنا پڑے گا جی، سوچنا پڑے گا. اور اپنی آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک دو تین لوگ جو ممبر پہ آگے ممبروں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جی کسی نے ولایت نہیں پڑھی، وہ اکیلا سید نہیں ہے، ہم بھی سید ہیں الحمدللہ. اور سب سے مستند شجرہ جو ہمارا برصغیر پاک و ہند میں ہے وہ ہمارے نقوی البخاری صداد کا ہے. یہ وہ اکیلا کوئی سید نہیں ہے جو ہاں. اور وہ بندہ حدیث ہے جی، وہ بھی آپ لیتے جائیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دوں کہ کوئی سید ہو کر بھی اگر ولایت علی کا انکار کرے تو اسے سید ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا انجام پسرے نوح کی طرح ہوگا. یہ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. صحیح ہے جی. اب کل کا کل ایمان علی، اور جہاں بھی اللہ کی وحدانیت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یہ دو گواہیاں تیسری گواہی کے بغیر نامکمل ہے. وہ گواہی ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل. اب روزہ ہے، نماز ہے، کوئی ذکر اذکار ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی عبادت ہے اس میں یہ گواہی ضروری ہے. اس کے بغیر نہ توحید مکمل ہے نہ رسالت مکمل ہے. اگر نبوت مکمل ہوتی ہے خم غدیر کے مقام پر ولایت علی کے اعلان کے بعد، حی علی الخیر العمل، کون سا عمل تھا؟ وہ یہی تو ولایت علی تھی نا، جس کے لیے ابو ذر اور مقداد اور جناب بلال لوگوں کو آوازیں دے رہے تھے حی علی الخیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو سب سے خیر والا ہے. وہ کیا تھا؟ علی ولی اللہ. اس کے بعد نماز میں علی ولی اللہ نبی مکرم نے پڑھا، وہاں پر صحابہ نے بھی پڑھا. اس کی معتبر دلیلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ضرور دوں گا کہ خم غدیر کے مقام پر نبی مکرم نے نماز میں کس طرح لوگوں کو باجماعت یہ پڑھایا علی ولی اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مولا غازی عباس آپ کو عزتیں دے. یا علی مدد.